وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر کیا۔ مکر کہتے ہیں ایسی خفیہ پوشیدہ تدبیر کو کہ دوسرے کو اس کی بھنک نہ لگے۔ انہوں نے مکر کیا، تدبیر چلی، اور ہم نے بھی تدبیر چلی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم جب تدبیر چلتے ہیں، ہم جب پلاننگ کرتے ہیں تو ہماری پلاننگ، ہمارے منصوبوں اور ہماری تدبیروں کی گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر جب چلتی ہے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ بظاہر معاملہ الٹا لگتا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، برے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب آخری سین آتا ہے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا کر دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ اگلی جو صورت آ رہی ہے 3 رکوع کے بعد، اس میں آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، اس پر آپ غور کیجئے کس طرح حالات بن رہے ہیں۔ بچوں کے قتل کا آرڈر ہو رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے۔ ماں کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دو، یہ تو اور ڈبو دینا، غرق کر دینا ہے۔ یعنی جو بعد میں حالت پیش آ رہی ہے وہ بری سے بری، لیکن جب آخری سین نظر آتا ہے، وہ آخری سین یہ ہوتا ہے کہ اسی بچے کے نتیجے میں پوری قوم فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے، اور اس بچے کو اور اس قوم کو سمندر پار کروا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، جو بھی حالت چل رہی ہے نا وہ پہلے سے بدتر۔ باپ سے جدا کر دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، کنویں سے نکال کر غلام بنا دیے گئے، اور زیادہ مجبوری۔ مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں پر تہمت لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور زیادہ رسوائی۔ لیکن آخری جب سین نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تخت مصر پر یوسف بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ اسی طرح تدبیر چلاتا ہے۔ اس کا جب رزلٹ نکلتا ہے نا تب لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، وہ بھی تدبیر چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور ہم بھی منصوبے بناتے ہیں، اور منصوبہ تو ہمارا ہی کامیاب ہوتا ہے، پلاننگ تو ہماری کامیاب ہوتی ہے، اور ہماری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کے ہر زمانے میں اللہ اپنی قدرت سے واقعات دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ امریکہ ناٹو افواج کی مثال لے لیجئے، پوری دنیا کی طاقتیں ایک غریب ملک پر چڑھ دوڑی تھی، 20 سال ایسا لگا کہ کچل دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ 20 سال جب رزلٹ نکلا کیسے بھاگے ہیں اس سرزمین سے، آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی تدبیر اسی طرح ہوتی ہے، اللہ اسی طرح تدبیر چلاتا ہے اور شکست دے کر دکھاتا ہے کہ دیکھو سپر پاور طاقتوں کو، یوں کہیے سپر کمزور کہہ دیجئے، سب سے زیادہ کمزوروں کے ذریعے سے ہم اس طرح شکست دلاتے ہیں، تبھی تو اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا نا۔ 2 سپر پاور طاقتیں لڑیں اور ایک ہار جائے تو کہیں گے ایک کے پاس کچھ کم ہتھیار ہوں گے، میزائل رہے ہوں گے، جنگی ہتھیار کم رہے ہوں گے، اس وجہ سے ہار گئے، یا فوج کمزور تھی۔ لیکن ایک کمزور ملک کو ایک بڑے طاقتور ملک سے لڑا کر مقابلہ کروا کے پھر کمزور کو غالب کر دینا اور طاقتور کو شکست پر بھاگنے پر مجبور کر دینا، اللہ اس طرح اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نمل کی آیت نمبر 45 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان اور اس سے قبل حضرت موسیٰ کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبر حضرت صالح کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود یہ عرب میں سے، تو عربوں کے سامنے ان کا واقعہ رکھا جا رہا ہے۔ قوم سمود یہ سنگ تراش
پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والی قوم تھی۔ صنعت، حرفت، کاریگری کا پیشہ بھی ان کے پاس تھا، اور زراعت کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو علاقہ تھا وہ بڑا زرخیز تھا، بڑا سرسبز و شاداب تھا، باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت یہی رہی ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہوں یا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم سے پیغمبر آئے ہوں۔ تمام پیغمبروں کی مشترکہ دعوت وہ ایک اللہ کی طرف دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پھر ان میں دو گروہ بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی سچائی کا پیغام دینے والا اٹھے گا، کھڑا ہوگا اور حق بات لوگوں تک پہنچائے گا، تو جن لوگوں کا مزاج سلیم ہے، درست ہے، وہ حق بات کو قبول کریں گے، اور کچھ لوگ مخالفت میں اتر آئیں گے۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے، دو گروہ ہو گئے، پھر آپس میں بحث ہونے لگی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئہ قبل الحسنہ، حضرت صالح کی دعوت سے جو بدمعاش قسم کے لوگ تھے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ جس دعوت کے انکار پر، ٹھکرانے پر تم اللہ کے عذاب کی دھمکی دیتے ہو، وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس سے پہلے جہاں سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے قوم سمود کا، حضرت صالح کا، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ائتنا، وہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ۔ اور ہر نبی کے مخالفین نے یہی کہا۔ حضرت شعیب کا تذکرہ اس سے پہلی والی صورت میں آیا ہے، اس میں یہ الفاظ آئے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ شعیب سے ان کی قوم نے کہا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو اگر سچے ہو، ہم ہلاک ہو جائیں اس کے نتیجے میں۔ اور 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا تھا، اس میں ایک مطالبہ یہ تھا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر تم سچے نبی ہو تو مکے کی اس بنجر زمین سے ہمارے لیے چشمے نکال دو۔ اگر سچے نبی ہو تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو تم تو بڑے آدمی ہونے چاہیے، انگور اور کھجور کے تمہارے باغات ہونے چاہیے، ان باغات میں نہر جاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم اللہ کے خاص ہو۔ اور اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تسقط السماء، آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کر ہلاک کر دو اگر سچے ہو۔ آج بھی کافر اور منکر لوگ یہی کہتے ہیں، اگر تمہارا اللہ سچا ہے تو ہم سب کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر دین اسلام سچا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے زمین سے مٹا کیوں نہیں دیے جاتے؟ تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ پوری دنیا میں تم کیوں مارے جا رہے ہو؟ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ، سب چیزیں ہو بہو وہی ہے جو پہلے نبیوں کے ساتھ پیش آئی ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی یہی مطالبہ ہوا تھا، تو قوم نے حضرت صالح سے یہی کہا۔ حضرت صالح نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم اچھائی سے پہلے برائی کیوں طلب کرتے ہو؟ بے وقوف آدمی ہوگا جو اپنے لیے نقصان چاہے، ضرر چاہے۔ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اچھی حالت میں ہو اور اللہ کا عذاب، برائی طلب کر رہے ہو،
لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے اس کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ معاف کر دے تمہیں؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے نحوست لیتے ہیں۔ تمہاری نحوست ہے، تمہارے اوپر ایمان لانے والے کی نحوست ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑے کھڑے ہو گئے، باپ بیٹوں کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، بھائی بھائیوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے، اور مصیبتیں، پریشانیاں، قحط سالی، اکال، بارشوں کا رکنا، یہ سارا کاروبار ماند پڑ جانا، یہ ساری پریشانیاں تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے۔ یہ بھی آپ دیکھیے اس طرح کے جملے اہل ایمان کے بارے میں آج بھی کہے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، یہ سب اسلام کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کی وجہ سے۔ ان کو ختم کر دو، ساری مصیبتیں ختم۔ اب اگر لیکن آج کل جو چیز سب سے زیادہ معلوم کریں کسی کے حالات کیا چل رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ کمنٹس پڑھیے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں۔ تو عجیب اللہ کے قرآن کی صداقت اور سچائی پر یقین آتا ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ معاملہ کیا ان کی قوم کے منکروں نے آج اہل ایمان کے ساتھ ہو بہو وہی جملے، وہی ڈیمانڈ، وہی مطالبے، اور اہل ایمان کے بارے میں وہی سوچ، وہی تصور اور وہی فکر ہے جو پہلے رہی ہے۔ تو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، حضرت صالح نے کہا بھائی تمہاری نحوست تو اللہ کے یہاں ہے، تم جسے نحوست سمجھ رہے ہو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے جو اللہ کا طے کیا ہوا ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بیماری، صحت و تندرستی، خوشحالی، تنگحالی، بارشوں کا ہونا یا بارشوں کا کم ہونا، یہ تو چلتا رہتا ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، کون کھرا اترتا ہے، کون امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہی تو کہا تھا میرے رب نے پلک جھپکنے سی بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ تخت میرے پاس حاضر کر دیا، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، میرا امتحان لے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو یہ تو حالتیں انسانوں پر آتی ہیں آزمائش اور امتحان کے لیے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْسِدُونَ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں جہاں قوم سمود آباد تھی، قوم سمود کی تقریباً 1700 بڑی بڑی آبادیاں تھیں، ہجر سے لے کر کذب اصحاب الحجر المرسلین 14 پارے میں آیا، ہجر سے لے کر وادی قرا تک، یہ تبوک کا جو راستہ ہے اس میں پوری یہ قوم آباد تھی، باغات تھے اور پہاڑوں سے تراشے ہوئے محل، کوٹھیاں تھیں، بڑے کاریگر لوگ تھے، 1700 بڑے بڑے قصبات، گاؤں ان کے تھے۔ کتنی بڑی تعداد میں یہ قوم رہی ہوگی، اللہ نے طاقت سے بھی بڑا نوازا تھا، قوت سے بھی نوازا تھا، بڑے ڈیل ڈول والے بھی تھے۔ اس میں 9 لوگ تھے، یہ 9 خاندانوں کے 9 اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ یہ اصل میں اشاروں میں قوم محمد کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے نا، یا اس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ در حدیث دیگراں، کسی اور کی بات کر کے سامنے والے کو میسیج دیا جائے، اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ میسیج۔ تو یہ انڈائریکٹ میسیج ہے، یعنی کسی اور کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے لوگ جو سازش کرنے والے تھے، ان میں بڑے 9 گرو گھنٹال تھے، بڑے سردار تھے، 9 جانے تھے، اور حضرت صالح کے خلاف جو سازش کر رہے تھے ان کے شہر کے لوگ، اس میں بھی 9 بڑے لوگ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیغمبر صالح کے خلاف اس وقت کے 9 بڑے لوگوں نے سازشیں رچی ان کو ختم کرنے کی،
ان کو قتل کرنے کی، لیکن ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ تم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہو، اور تمہارے جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی مخالفت اور ان کی سازش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے، تم بھی عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ شہر میں 9 بڑے لوگ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، بگاڑ کرتے تھے، ولا یصلحون، اور زمین کو سنوارنے کا، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، سدھار کا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، یہ 9 لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے سب قسمیں کھاؤ، پکا عہد کرو کہ ہم رات کو اچانک شب خوں ماریں، دھاوا بولیں گے صالح کے گھر پر، اور پھر ان کو اچانک قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے ولی سے، سرپرست سے اگر خون کا مطالبہ کریں گے، انتقام کا اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ان کی ہلاکت و قتل کے وقت ہم تو حاضر نہیں تھے، پتہ نہیں کس نے قتل کیا۔ اور اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو بھائی 9 لوگ ہیں، تقسیم کر لیں گے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے والے تھے، اس موقع پر مکہ کے 40 نوجوان تلواریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ یہ 40 نوجوان کیوں کھڑے کیے گئے تھے؟ ایک نوجوان بھی قتل کر سکتا تھا نعوذ باللہ، لیکن اس میں بات یہ تھی کہ اگر انتقام کا مطالبہ ہوا تو 100 اونٹ دیے جاتے ہیں ایک آدمی کے، سب کو تو قتل نہیں کر سکتے نا ایک آدمی کے بدلے، تو 100 اونٹ کا مطالبہ ہوگا تو سب پر تقسیم کر دیں گے، آسان ہو جائے گا معاوضہ دینا، بدلہ دینا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ 9 کے 9 ہم شریک رہیں گے، اور اگر ان کے گھر والوں نے کہا کہ کس نے قتل کیا، ہم کہہ دیں گے قسمیں کھا کر ہم تو حاضر نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر کیا۔ مکر کہتے ہیں ایسی خفیہ پوشیدہ تدبیر کو کہ دوسرے کو اس کی بھنک نہ لگے۔ انہوں نے مکر کیا، تدبیر چلی، اور ہم نے بھی تدبیر چلی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم جب تدبیر چلتے ہیں، ہم جب پلاننگ کرتے ہیں تو ہماری پلاننگ، ہمارے منصوبوں اور ہماری تدبیروں کی گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر جب چلتی ہے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہے، بظاہر معاملہ الٹا لگتا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، برے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب آخری سین آتا ہے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا کر دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ اگلی جو صورت آ رہی ہے 3 رکوع کے بعد، اس میں آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ، اس پر آپ غور کیجئے کس طرح حالات بن رہے ہیں۔ بچوں کے قتل کا آرڈر ہو رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دو، یہ تو اور ڈبو دینا، غرق کر دینا ہے، یعنی جو بعد میں حالت پیش آ رہی ہے وہ بری سے بری، لیکن جب آخری سین نظر آتا ہے، وہ آخری سین یہ ہوتا ہے کہ اسی بچے کے نتیجے میں پوری قوم فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے، ڈبو دیا جاتا ہے، اور اس بچے کو اور اس قوم کو سمندر پار کروا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، جو بھی حالت چل رہی ہے نا وہ پہلے سے بدتر، باپ سے جدا کر دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، کنویں سے نکال کر غلام بنا دیے گئے، اور زیادہ مجبوری، مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں پر تہمت لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور زیادہ رسوائی، لیکن آخری جب سین نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تخت مصر پر یوسف بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ اسی طرح تدبیر چلاتا ہے، اس کا جب رزلٹ نکلتا ہے نا تب لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، وہ بھی تدبیر چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور ہم بھی منصوبے بناتے ہیں، اور منصوبہ تو ہمارا ہی کامیاب ہوتا ہے، پلاننگ تو ہماری کامیاب ہوتی ہے، اور ہماری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ کسی کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔
دنیا میں اس طرح کے ہر زمانے میں اللہ اپنی قدرت سے واقعات دکھاتے رہتے ہیں۔ آپ امریکہ ناٹو افواج کی مثال لے لیجئے، پوری دنیا کی طاقتیں ایک غریب ملک پر چڑھ دوڑی تھی، 20 سال ایسا لگا کہ کچل دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ 20 سال جب رزلٹ نکلا کیسے بھاگے ہیں اس سرزمین سے، آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی تدبیر اسی طرح ہوتی ہے، اللہ اسی طرح تدبیر چلاتا ہے اور شکست دے کر دکھاتا ہے کہ دیکھو سپر پاور طاقتوں کو، یوں کہیے سپر کمزور کہہ دیجئے، سب سے زیادہ کمزوروں کے ذریعے سے ہم اس طرح شکست دلاتے ہیں، تبھی تو اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا نا۔ 2 سپر پاور طاقتیں لڑیں اور ایک ہار جائے تو کہیں گے ایک کے پاس کچھ کم ہتھیار ہوں گے، میزائل رہے ہوں گے، جنگی ہتھیار کم رہے ہوں گے، اس وجہ سے ہار گئے، یا فوج کمزور تھی۔ لیکن ایک کمزور ملک کو ایک بڑے طاقتور ملک سے لڑا کر مقابلہ کروا کے پھر کمزور کو غالب کر دینا اور طاقتور کو شکست پر بھاگنے پر مجبور کر دینا، اللہ اس طرح اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ لو ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، چونکہ مکے کے لوگ تجارت کے لیے جب جاتے تھے تبوک کے راستے سے گزرتے تھے یا مدائن کے راستے سے گزرتے تھے، یہ قوم سمود جہاں آباد تھی یہی ان کی گزرگاہ تھی، شاہراہ تھی، وہاں سے گزرتے تھے۔ کہا کہ دیکھو جاتے ہوئے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، یہ ان کے گھر، یہ ان کے محلات، یہ ان کی کوٹھیاں، یہ ان کے بنگلے پڑے ہیں خالی، ان کے ظلم کے نتیجے میں یہ سب ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ظلم کا انجام یہ ہوا ہے۔ یہ ہماری لاٹھی برسی ہے، جب خدا کی لاٹھی برستی ہے تو پھر انسانوں کو اور قوموں کو اور ملکوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جاتا ہے۔ یہی ہر قوم ظالم قوم کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، دیکھ لو کیسا انجام ہوا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں عبرت ہے، نشانی ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہم نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کو بچا لیا، اور ایمان لانے کے بعد جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ تقوی اللہ کی حدود کا خیال رکھنا، اللہ نے باؤنڈریاں کھینچ دی ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، اس کے اندر اندر رہنا، اس کی حدود کا سرحدوں کا خیال رکھنا، یہ تقوی ہے۔ اب تقوی بچنا، احتیاط کرنا، دور رہنا، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، معاصی سے، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ قوم سمود کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھتے ہوئے بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ قوم لوط جس برائی میں مبتلا تھی، قرآن خود اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، قوم لوط بھی ایک بڑی قوم تھی۔ یہ اردن، جارڈن آج جو کہلاتا ہے اردن، اور آج جارڈن کہلاتا ہے، اس کے مشرق میں یہ پوری قوم آباد تھی۔ تقریباً 3 سے لے کر 10 لاکھ کے بیچ میں ان کی پوری آبادی تھی۔ 16-17 بڑی بڑی بستیاں تھیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ رہتے تھے۔ جو سب سے بڑی مرکزی بستی تھی وہ تھی صدوم۔ اور آج بھی قوم لوط کا جو عمل ہے، یعنی ہم جنس پرستی جسے کہتے ہیں، ہم جنس، ہوم سیکسولیٹی کہتے ہیں انگلش میں غالباً، تو ہم جنس پرستی یہ انہی سے شروع ہوئی ہے، قوم لوط سے۔ ان سے پہلے کسی قوم نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اس عمل کو بھی انگلش میں سڈمی کہتے ہیں، سڈمی یعنی اس علاقے سے شروع ہونے والی یہ برائی، یہ بیماری۔ کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو،
تم نادان قوم ہو، جاہل قوم ہو، اس سے بڑھ کر سنگین جرم کچھ نہیں ہو سکتا۔ زنا اور لواطت، اس کو کہتے ہیں لواطت۔ قوم لوط جو عمل کرتی تھی، جو کام کرتی تھی، وہ یہ دو انتہائی سنگین جرم ہیں، گناہ ہیں، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فاحشہ کا مطلب انتہائی سنگین جرم، انتہائی سنگین برائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، 30 سال تک سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ بھائی یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، لوط اور ان پر ایمان لانے والے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ہم کو یہ گندا کہتے ہیں، ہم کو یہ برا کہتے ہیں، ان کو ہماری بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کا راستہ، طہارت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی گناہوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، برائی میں، فساد میں اور جرموں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی آدمی صحیح سیرت کا، صحیح کردار کا، اچھے کریکٹر کا چلے جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، واعظ و نصیحت کرے، اس جرم کی برائی بیان کرے، تو ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، آیا بڑا پاک باز، بھائی اس کو دور کرو۔ روز روز یہ ہمیں نصیحتیں سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں زنا حرام ہے، یہ کہتے ہیں سود حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ سارے معاملات جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اس میں اللہ کا یہ حکم ہے، اس میں تو یہ پابندی ہے، اس میں تو یہ ہے۔ یہ ساری پابندیاں آپ دیکھ لیجئے، اسلام میں بھی اللہ کے اتارے ہوئے آخری مکمل کیے ہوئے دین میں بھی یہی ساری پابندیاں ہیں۔ اب لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا سخت ہے، اس کی سزائیں سخت ہیں، عورتوں کو پابند کرتا ہے، مردوں کو بھی پابند کرتا ہے، خواہشات اپنی مرضی سے یہ زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، یہ پی سکتے ہو، یہ نہیں پی سکتے ہو، اس طرح اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، اس طرح نہیں پوری کر سکتے ہو۔ یہ ساری پابندیاں ہیں، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، بھائی ان کو ہٹاؤ، ان کو دور کرو، ان کو ختم کرو۔ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اور شریعت کے نفاذ دنیا میں، اس کو نافذ کرنے، اس کو جاری کرنے کی مخالفت پوری دنیا کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، آزاد رہنا چاہتی ہے دنیا، خواہش پرست رہنا چاہتی ہے، پابندیاں پسند نہیں ہے۔ جس طرح قوم لوط کو یہ سب پابندی پسند نہیں تھی، نصیحت پسند نہیں تھی، کہنے لگے لوط تو بڑے پاک باز لوگوں میں سے ہیں، لہذا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، عیش کی زندگی گزاریں۔ یہ بیچ میں یوں کہیے عوام جو کہتی ہے کہ کباب میں ہڈی بن رہے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کرنے دے رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوط سمجھاتے رہے، لیکن جب انہوں نے سرکشی میں، ضد میں، غرور میں، ہر درمی میں آخری حد پار کر لی، تو پھر ہمارا عذاب آیا، اور ہم نے لوط کو، ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ ان کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، کفر اختیار کرنے والی تھی، اپنی قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ عذاب سے نہیں بچ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے بالکل آخر رکوع میں مثالیں بیان کی ہے کہ اللہ نے نمونے کے طور پر بیان کیا ہے 2 عورتوں کی مثال، جو ہمارے 2 سچے اور مخلص برگزیدہ بندوں کے نکاح میں تھی، ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، لیکن وہ نیک بندے اللہ کے یہاں ان دونوں عورتوں کے کام نہیں آ سکے، اس لیے کہ وہ کفر پر تھی، وہ ایمان نہیں لے آئی۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی، دونوں کفر پر تھی اور انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں اپنایا، وہ ہلاک ہو گئی، عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ کے عذاب سے اللہ کے نیک بندے بھی ان کو بچا نہیں سکے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔
ڈرائے ہوئے لوگوں کی، پہلے سے وارننگ دیے ہوئے، چوکنا کیے ہوئے لوگوں کی یہ بارش بہت بری تھی۔ یہ کوئی آسمان سے برسنے والے پانی کی بارش نہیں تھی، یہ آگ کی بارش تھی یا گندک کی بارش تھی، جیسا کہ آپ پہلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ آیا۔ یہ پتھروں کی بارش تھی جیسا قرآن کہتا ہے، اور پتھر بھی ایسے کہ ایک ایک پتھر پر اس قوم کے ایک ایک سردار اور ایک ایک بدکار کا نام گویا لکھا ہوا، کندہ کیا ہوا، نقش کیا ہوا۔ جیسے آج کل ڈرون کے جو حملے ہوتے ہیں نا، ڈرون کے حملے، ہوائی جہاز میں، وہ جنگی جہاز میں میزائل فٹ کر دیے جاتے ہیں اور اس کو متعین کر دیا جاتا ہے اس کو فلاں جگہ پہ جا کے گرنا ہے۔ ڈرون حملے ہوتے ہیں اور وہ وہیں جگہ پہ جا کے میزائل گرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا ڈرون میزائل تھے، نشان زدہ تھے، نام لکھے ہوئے تھے کہ اس پتھر کو فلاں سردار کے اوپر جا کے گرنا ہے اور فلاں بدکار کے سر سے جا کے ٹکرانا ہے۔ یہ لکھا ہوا تھا۔ ایک ایک آدمی کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور صرف یہ نہیں پتھر برسائے، بلکہ دوسری کئی جگہوں میں قرآن میں آیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اس بستی کو فرشتے نے یوں اٹھایا، اوپر آسمان کے قریب لے گیا، اور پھر یوں نیچے جو ڈالا ہے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، بالکل ہی الٹا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ الٹے ہی لوگ تھے، ان کا مزاج الٹا تھا، ان کا نیچر بالکل الٹا ہو گیا تھا، ان کی فطرت الٹی ہو گئی تھی، ان کے اخلاق الٹے ہو گئے تھے، اس لیے سزا بھی ایسی آئی کہ بالکل الٹا کر دیا گیا۔ اور آج بھی وہ علاقہ، وہ خطہ، وہ زمین جہاں یہ قوم آباد تھی، سطح سمندر سے بالکل دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے ٹریک پر اور راستوں پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ زمین کا یہ ٹکڑا سطح سمندر سے اتنا اوپر ہے یا اتنے نیچے۔ تو قوم لوط جہاں آباد تھی، آج بھی سطح سمندر سے سب سے زیادہ نیچے حصہ وہی ہے، اور اس جگہ آج وہاں سمندر ہے جس کو بحر لوط کہتے ہیں، بحر لوط بھی کہتے ہیں، عربی میں البحر المیت بھی کہتے ہیں، اور میپ میں جو دنیا کا نقشہ ہے ورلڈ میپ، اس میں آپ ڈھونڈو گے تو ڈیڈ سی انگلش میں لکھا ہوا ہے، ڈیڈ سی، اسی کا ترجمہ البحر المیت، یعنی وہ پانی آج تک ایسا ہے کہ اس میں کوئی جانور جیسے مینڈک، مچھلی وغیرہ زندہ نہیں رہتی، اس عذاب کا اثر ہے، یہ علماء کرام کہتے ہیں۔ تو فساء مطر المنذرین، جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، متنبع کیا گیا تھا، ان پر جو بارش ہوئی وہ بہت ہی بری ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تعریفیں سب اللہ کے لیے ہیں، اور سلامتی ہو میرے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ نے چن لیا۔ یہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، نبی اور رسول بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور تمام اہل ایمان جو اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آئے، ان سب کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان پر سلامتی ہو، اس لیے کہ چنے ہوئے بندے تھے، اللہ نے ہدایت کے لیے ان کو چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی تو یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ 19واں پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا جو درس ہوگا وہ 20ویں پارے سے ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔